عامر صاحب پہلے 40 سے زائد پھر 54 سے زائد 40 سے 85 کے درمیان کا فگر ہے ان شکوں کے اندر جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہی ہوں. پرابلم کیا ہے؟ رات کے اندھیرے تک انتظار کیوں ہوتا رہا کہ کسی بھی طرح ان کو منظور کرایا جائے؟ ان میں ہے کیا ایسا؟ آج پیر کا دن ہے جی، اور یہ میں بڑے ہی سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک سانے سے بچ گئے ہیں، ابھی تک بچے ہوئے ہیں. کل رات اتوار کی رات کو جو یہ کرنے جا رہے تھے یہ 1971 والا ہی سانے سے کم نہیں تھا. اس کے اثرات آپ یہ بنیادی طور پہ سمجھیں کہ یہ شب خون مارنے جا رہے تھے، اور ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 دن 4 دن ہفتہ دن 10 دن میں یہ کروا لیں گے. ان کو پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی یا بہت زیادہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بالکل جس طرح جوئے کے اندر اصطلاح دی جاتی ہے کہ جب ہارنا شروع کرتے ہیں نا تو آپ آخر میں پھر اپنی گاڑی گھڑی سب کچھ ہی ڈال دیتے ہیں. تو یہ اتنی ڈسپریشن ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ 1971 کے سانے کے بعد 1973-74 میں یہ بہت بڑا کریڈٹ 1973 کے آئین کا ہے اور وہ ذوالفقار علی بھٹو کا ہے. اور آج تک جتنی بھی یہاں پہ جمہوریت کی یا عدلیہ کی تحریکیں چلتی رہیں، چاہے وہ 18ویں ترمیم کی صورت میں آئی چاہے بعد میں آئی، وہ اس کے بنیادی ڈھانچے کو بچانے کے لیے تھی کہ جناب وہ آئین تھا جس نے اس ملک کو جوڑا ہوا ہے، جس کی حیت کو جوڑا ہوا ہے، اس کی اکائیوں کو جوڑا ہوا ہے، اور ایک سب کے درمیان سوشل کانٹریکٹ ہے. یہ جو کرنے جا رہے ہیں، جو 40 سے 85 ترامیم مجوزہ جو ہیں، یہ اس کو 73 کے آئین کو مسخ کرنے جا رہے ہیں، یہ بچانے نہیں. پہلے یہی لوگ یہ 18ویں ترمیم کا بڑا کریڈٹ لیتے تھے، اور واقعی بڑا کریڈٹ تھا کہ ہم اوریجنل سپیرٹ پہ جا رہے ہیں. اب یہ اس کا اوریجنل سپیرٹ کا خانہ خراب کرنے جا رہے ہیں، مسخ کرنے جا رہے ہیں. اور شرم کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، جن کے بلاول بھٹو کے جو نانا تھے وہ اس کے خالق تھے. اور بھی پارٹیوں کے بڑے بڑے لوگ یہاں نمائندے بیٹھے ہیں جن کے بزرگوں نے یہ آئین بنایا تھا. اس کے اندر یہ جو چیزیں ہیں یہ چھوٹی نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں. بات شروع ہوئی تھی یہاں سے کہ جناب چیف جسٹس صاحب کو جو ہے نا ایکسٹینشن دلوانے کے معاملے سے تھا کہ جی کیونکہ یہ پچھلے 2-3 سال میں ان کے دور میں بلے کے نشان سے لے کے 8 فروری کے الیکشن سے لے کے آج تک جو بہت کنٹروورشل جو فیصلے آئے، تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ان کو رکھنا بڑا ضروری ہے. مگر یہ جو ترامیم ہے اس کے ذریعے پورے عدلیہ کے نظام کو شکنجے کے اندر جکڑنے والی بات ہے. اس کے بعد کوئی بھی، چاہے وہ اس فائز عیسی صاحب رہیں نہ رہیں، منصور علی شاہ صاحب آئیں، کوئی اور آئے، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. سارا نظام ہی یوں جکڑ لیا گیا ہے. اور اس کے بعد یہ آپ اس کو پاکستان کو جمہوریت نہیں، یہ جوڈیشل مارشل لا لگانے جا رہے تھے کل رات. اور یہ لگا چکے ہوتے اگر ان کے پاس نمبر ہوتے، اور بغیر دیکھے بغیر سوچے، کسی نے مسودہ نہیں دیکھا تھا، کسی نے نہیں پڑھا تھا، کسی کو نہیں. یہ تو لیک ہوا، پبلکلی لیک ہوا. اور ہم اس کے اوپر بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اعظم تارڑ صاحب بھی اون کر چکے ہیں، باقی بھی اون کر چکے ہوئے ہیں، بغیر کسی کو دکھائے، بغیر کسی کو پڑھائے. اور یہ انڈرسٹینڈنگ تھی. علی ظفر صاحب کو میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی ان کو یہ بتایا گیا تھا یہ آئے گا، آپ نے بس پاس کر دینا. اس کے لیے یہ ساری رات بیٹھے رہے تقریباً. اور وہ جو کہہ رہے تھے واڈا صاحب کہ یہ نکمے اور نااہل نالائق حکومت ہے کہ ان سے یہ ہو نہیں سکا کہ ان سے مولانا فضل الرحمان نہیں ڈیلیور ہو سکے، ورنہ باقی ڈیلیور پتہ نہیں کس نے کرنے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 4 بندے مسنگ ہیں، اسد کیسر صاحب. تو اس کے اندر جو بنیادی چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ اب جو نہ صرف کہ سپریم کورٹ، نہ صرف کہ آپ کی جو ہے صوبوں کے جو ہائی کورٹس ہیں، کوئی جج کبھی جرت کرے گا جس طرح یہ 6 جج نے کیا اس کو اٹھا کے جہاں مرسی پھینک دیں، کسی بھی صوبے کے اندر پھینک دیں. اور جس طریقے سے کیا گیا ہے وہ اتنا برا ہے کہ بغیر ڈسکس کیے، آپ دیکھیں ایک آئینی ترمیم کے لیے بھی ڈسکشن کی جاتی ہے. 18ویں ترمیم جو ہے وہ میجر اوور آل تھی، وہ 18ویں ترمیم کو درست کرنے کے لیے تھی. کئی مہینوں اس کے اوپر بحث ہوئی. یہاں کوئی دیکھا نہ سنا. کسی آئینی
جمہوری ملک کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوتا، بڑی سوچ بچار کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور یہ ورچولی یہ ابھی بھی اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور وہ خواجہ آصف صاحب ابھی ابتدائیے میں کہہ رہے تھے نہیں ہم نے تو ان کا بوجھ کم کیا ہے۔ اگر بوجھ اچھی کیا سطح کیا پہ ہے تو یہ بھی تو کہتے ہیں 27 لاکھ کے قریب کیسز ہیں، جوڈیشری کا بوجھ بانٹنا چاہتے ہیں، نہیں کیا پرابلم ہے؟ ان کا ایک ماضی ہے، آپ یاد رکھیں، دیکھیں جب ان کو سوٹ کرتا ہے تو یہ اختیار کے لیے کیا کرتے ہیں۔ یہی نواز شریف صاحب تھے جو کہ یہاں سے وہ یہاں بلائے گئے تھے، پتہ نہیں وہ شاید کوئی بات نہیں بن سکی، یہ جب ان کا دل کیا تھا تو یہ امیر المومنین بننا چاہتے تھے، آئینی ترمیم لے کے آ رہے تھے، وہ بات نہیں بن پڑی۔ پھر جب ان کو سوٹ کرتا تھا تو انہوں نے کمپلیٹ پاور پارٹی کی چیف کے پاس ہونا چاہیے کہ ڈیفیکشن نہ ہو۔ اب یہ جو ہے 63 میں وہ ایک بحث رہتی ہے کہ ہاں وہ ان کا ووٹ کاؤنٹ ہونا چاہیے کہ نہیں جو ڈیفیکٹ کریں، مگر اس کو نرم کر رہے ہیں، راستے کھول رہے ہیں ڈیفیکشن کے لیے تاکہ ووٹ توڑے جا سکیں۔ پھر جب ان کا دل کرتا ہے تو یہ سیٹیں بڑھا دیتے ہیں، اب یہ 17 سے 23 کرنے جا رہے ہیں۔ درمیان میں انہوں نے جو کوشش کی تھی 17 سے 12 کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب سوٹ کرتا ہے تو کوئی اصولوں کی یا پرنسپلز کی تو بات ہے نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اختیار، طاقت اور ذاتی مفاد، نیکڈ پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے آپ اتنا بڑا آئین کے ساتھ کریں۔ میں کہتا ہوں، میں صرف ایک جو سب سے بڑی، باقی تو بتاشش کے اندر 85 کی نیٹی گریٹی بڑی چیزیں ہیں، ایک جس طریقے سے کیا جا رہا ہے، جو کچھ کیا جا رہا ہے، بڑا کچھ کیا جا رہا ہے، مگر سب سے صرف ایک ہی چیز کہ سپریم کورٹ کی جگہ یہ وفاقی آئینی عدالت لے کے آ رہے ہیں، جس کا پہلا چیف جسٹس جو ہوگا وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب لگائیں گے۔ بالکل ایسا ہے، ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہے۔ اور ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ تمام جو پینڈنگ کیسز ہیں، جو بھی پینڈنگ کیسز اس وقت سپریم کورٹ کے پاس ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ ہیں، وہ سارے کے سارے ٹرانسفر کر دیے جائیں۔ یہ نہیں کہ آئندہ آنے والے کیے جائیں گے، وہ پینڈنگ کیسز سارے چلے جائیں گے۔ فار ایگزامپل 8 فروری کا کیس ہے، وہ بھی اس عدالت کے پاس چلا جائے گا، اور اس عدالت کے فیصلے کو سب سے خطرناک بات ہے کہ کوئی کسی قسم کی کوئی تبدیل نہیں کر سکے گا، چیلنج ہی نہیں کیا جا سکے گا۔ فار ایگزامپل یہ ہوتا ہے کہ بنیادی بات آئین کے اندر بھی لمیٹیشنز ہیں۔ آئین کے اندر جو یہ نہیں ہے کہ آپ اگر کہیں کہ جی پاکستان کا نام تبدیل کر دینا ہے، یا آئین کو ہم نے جو ہے نا مرضی کی شکل دے دینی ہے، پارلیمنٹ بند کر دینی ہے، یہ آئین نہیں کر سکتا۔ آئین کے اندر بنیادی چیزیں ہیں، کچھ بنیادی حقوق ہیں، کچھ اس کا بنیادی سٹرکچر ہے، کچھ اس کی بنیادی چیزیں ہیں، وہ نہیں ہلا سکتی، اور یہ آئین یہ سپریم کورٹ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ آپ کو اگر کچھ لگے کہ اس کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، چیلنج ہو سکتا ہے، روک سکتے ہیں۔ یہ جو کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب ہم اختیار دے دیں گے، اگر یہ کل رات کو یہ ہو چکا ہوتا تو پھر سپریم کورٹ کے پاس یہ بھی اختیار نہیں تھا کہ اس کو چیلنج کیا جائے، اس کو چیلنج کیا جائے۔ یہ اختیار بھی لیا جا رہا تھا کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو سپریم کورٹ نہیں دے سکتی۔